اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران چھوٹا نون آ جاتا ہے، اس نون کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو ہم اس ویڈیو میں بہت ہی آسان طریقے سے سیکھنے والے ہیں۔ آپ کو اسکرین پر یہ جو الفاظ نظر آ رہے ہیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 42 ہے، 42 نمبر آیت ہے سورہ ہود کی، اور یہاں پر آپ کو چھوٹا سا نون نظر آ رہا ہے ہا کے اوپر۔ نوح، یہ اوپر نون کے نیچے زیر ہے، آگے با پر سکون جزم ہے، تو کس طرح اس کو پڑھیں گے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ نورانی قاعدے میں کچھ الفاظ ہیں اس نون کو سمجھنے کے لیے، وہاں ہم اس کو سمجھ کر پھر آتے ہیں قرآن مجید کی آیات کی طرف، اور جہاں جہاں پر یہ چھوٹا نون ہے میں آپ کو اس کی تلاوت کر کے دکھاتا ہوں، سکھاتا ہوں، تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ علامت سمجھ میں آ جائے اور قرآن مجید کی تلاوت آپ بغیر کسی پریشانی کے آسانی سے اور اچھے طریقے سے کر سکیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ دیکھیں، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے نورانی قاعدے میں یہ اللفظ کھول لیا ہے جہاں یہ نون چھوٹا نون ہے۔ ایک دو باتیں آپ کو بتاؤں گا، توجہ کے ساتھ سمجھیں، پھر آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ دیکھیں یہ چھوٹا نون آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا کیا نام ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے نون قطنی، قاف طا بڑی قاف بڑی طا، نون قطنی، یہ اس کا نام ہے۔ بہرحال یہ آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتایا ہے، اس نام کا یہاں اس کو سمجھنے کے لیے کوئی اتنا ضروری نہیں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے نون قطنی۔ اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران الفاظ پر کبھی اوپر کبھی نیچے یہ آ جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ جو لفظ ہے، یہ پورا جملہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اما پارہ یعنی 30واں پارہ، اس کی جو صورت ہے سورہ ہمزہ، سورہ ہمزہ، اس میں یہ ہے۔ اب یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے، سورہ ہمزہ کی ایک آیت یہاں پر مکمل ہو رہی ہے اور دوسری آیت یہاں سے شروع ہے۔ تو یہ نون قطنی، دو باتیں یہ سمجھیں کہ آیت کے بیچ میں آئے گا یا پھر آیت جب ختم ہو رہی ہے وہاں آئے گا، ٹھیک ہے؟ آیت کے بالکل درمیان میں آئے گا، یا پھر جب آیت کمپلیٹ ہوئی دوسری آیت شروع ہو رہی ہے وہاں بیچ میں آئے گا۔ تو یہاں دیکھیں پہلی مثال کہ یہ آیت مکمل ہے، یہاں سے اگلی آیت، آیت نمبر 2 سورہ ہمزہ کی شروع ہے، بیچ میں یہ نون ہے۔ تو یہاں ہم نے کس طرح پڑھنا ہے؟ دیکھیں یہاں اگر ہم سانس لے لیں، وقف کر لیں، تو اس نون کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس آیت کو ہم نے پڑھا، میں شروع کرتا ہوں۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، یہاں پر سورہ ہمزہ کی آیت ایک مکمل اور یہاں سے دوسری شروع۔ اب میں ملاتا نہیں ہوں تو پھر ہم نون قطنی کو بالکل بھی نہیں پڑھیں گے، چھوڑ دیں گے، اور آگے ہم نے پڑھنا ہے الذی جمع مالا وعددہ۔ ٹھیک ہے، ایک بات آپ کو سمجھ آ گئی، جب ہم آیت میں رکیں اور دوسری آیت الگ پڑھیں، وہاں پر یہ چھوٹا نون ہو تو ہم نے اس کو نہیں پڑھنا، نہیں دیکھنا، بس اس آیت کو ہم نے الگ پڑھ لیا اور اگلی آیت کو الگ پڑھ لیا، بات ختم۔ اب کب پڑھنا ہے؟ پڑھنا تب ہے اس نون کو جب ہم ملا کر پڑھیں گے۔ ایک آیت مکمل ہوئی، دوسری آیت اسٹارٹ ہو رہی ہے، بیچ میں یہ چھوٹا نون ہمیں نظر آ جائے قرآن مجید میں کسی بھی آیت پر، تو اب ملا کر پڑھ رہے ہیں تو اس وقت ہم پڑھیں گے اس کو۔ اب ہم دیکھیں ان دونوں آیتوں کو، سورہ ہمزہ کی دو آیتوں کے بیچ میں یہ نون ہے، تو ہم ملا کر کس طرح پڑھیں گے؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ملا کر پڑھ لیا، لُّمَزَةٍ الَّذِي
निल्लज़ी, नून पर ज़ेर है तो इसको नून को लाम के साथ मिलाया, नून लाम ज़ेर निल, लाम ज़बर ला, निल्ला ज़ाल या ज़ेर ज़ी, लुमज़ती निल्लज़ी। ये है इस लफ्ज़ में आपने समझा। जब रुकें आयत में तो नहीं पढ़ना और जब मिलाकर पढ़ें तब पढ़ना है। अब आएँ दूसरे लफ्ज़ की तरफ। देखें ये लफ्ज़ मिसाल है उसकी जहाँ ये आयत के दरमियान में नून नहीं आया। पिछला लफ्ज़ था वहाँ एक आयत मुकम्मल हो रही थी, दूसरी आयत शुरू हो रही थी, दो आयतों के बीच में था, तो हमने मिलाकर पढ़ना है तो नून को इस्तेमाल किया, नून को पढ़ा। अगर दोनों आयतों पर अलग अलग हमने रुकना है बीच में तो नून को नहीं पढ़ना था। ये पिछले लफ्ज़ में मैंने आपको समझाया है। ये लफ्ज़ है कि देखें ये आयत पूरी है, यहाँ आयत मुकम्मल नहीं हो रही, ये पूरी आयत का एक जुमला है, उसके बीच में ये नून है तो वहाँ ज़ाहिर है कि हम मिलाकर ही पढ़ेंगे, तो यहाँ हमने इसको पढ़ना है। यानी नूहु निब्नहु, नूहु, नून वाव पेश नू, हा पेश हु, नूहु। फिर इस नून छोटे नून को आगे हरफ के साथ मिलाना है बा के साथ, और नून पर ज़ेर है तो ज़ेर पढ़नी है, नून बा ज़ेर निब, नून ज़बर न, निब न, हा उल्टा पेश हु, नूहु निब्नहु, नूहु निब, निब नून को बा के साथ मिलाया, निब्नहु। तो ये दो लफ्ज़ आपने समझे हैं। अब हम आते हैं कुरान मजीद की कुछ आयत की तरफ जहाँ जहाँ ये नून आया है। कुछ आयत उनमें से हम देख लेते हैं ताकि हमें ये कायदा तजवीद का समझ में आ जाए। देखें ये वही लफ्ज़ है जो मैंने आपके सामने पहले खोला है, सूरह हूद की आयत नंबर 42। इसको हम पढ़ लेते हैं फिर अगले लफ्ज़ पर आते हैं। यहाँ वही लफ्ज़ है जो मैंने कायदे में आपको समझाया है। वनादा नूहु निब्नहु, नून छोटे नून को बा के साथ मिलाएंगे, नूहु निब्नहु, निब्नहु, वनादा नूहु निब्नहु। समझ गए कि किस तरह पढ़ना है। अब आते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। ये दूसरा लफ्ज़ है सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 18। सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 18 में ये देखें छोटा नून आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से ये छोटा नून। अब यहाँ किस तरह पढ़ेंगे, देखें नून को छोटे को हमने आगे शीन के साथ मिलाना है। मैं पढ़ लेता हूँ, अअमालुहुम करमादी, करमादी दाल ज़ेर दी, उसके बाद नून को आगे शीन के साथ मिलाएंगे, नून शीन ज़ेर निश, करमादी निश तद्दत, तद्दत, करमादी निश तद्दत बिहिर्रीह, करमादी निश। इस तरह पढ़ना है। मैं आपको छोटा नून समझा रहा हूँ पढ़ने का तरीका, तो इस तरह पढ़ेंगे, नून को आगे शीन के साथ मिला देंगे, करमादी निश तद्दत। यह सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 18 थी। आगे लफ्ज़ देखते हैं। यह है सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 26, 26 नंबर आयत है, आयत नंबर 26। यहाँ देखें आपको छोटा नून नज़र आ रहा है, तो यहाँ इस छोटे नून को भी हमने आगे जीम के साथ मिला देना है। कशजरतिन खबीसति निजतुस्सत, खबीसति निज, नून को जीम के साथ मिलाया, नून जीम ज़ेर निज, खबीसति निजतुस्सत, खबीसति निजतुस्सत, निजतुस्सत। देखें ये तीन मिसालें कुरान मजीद में से मैंने आपको दी हैं। ये 25 से 30 के दरमियान नून कुतनी आया है कुरान मजीद में। तो तमाम मिसालें आप समझ गए होंगे कि पढ़ने का तरीका समझाना मकसूद है। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि आप नून को समझ गए कि किस तरह पढ़ना है। आयत के आखिर में आ जाए और अगली आयत हमें नहीं मिलानी तो नून को नहीं पढ़ेंगे।
آیت کے درمیان میں آیا ہے تو ویسے پڑھنا ہے، اور دو آیتیں جو ہیں ایک ختم ہو رہی ہے دوسری شروع ہو رہی ہے، بیچ میں آیا ہے، اور ہم ملا کر پڑھنا ہے جس طرح میں نے سورہ ہمزہ میں مثال دی تو وہاں ہم نے نون کو پڑھنا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ اس طرح نون کو ہم نے ملا کر پڑھنا ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو میرا سمجھانا اچھا لگا ہو اور یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے بہن بھائیوں میں شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔